بنتا ہے۔ آپ ہندو بھائیوں کے جناب ان مدرسوں کو بند کر دیجیے، زیادہ نہیں، صرف 25 سال بند کر دیجیے ٹوٹل مدرسوں کو، صرف 25 سال، زیادہ نہیں، 25 سال مدرسوں اور مکتب کو بند کر دیجیے۔ مسجد رہنے دیجیے، نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے، لیکن اس میں بیان نہیں ہوگا، بیان بند کر دیجیے، جلسہ بند کر دیجیے، مدرسے میں تالے لگا دیجیے، اور جو مکاتب ہے چھوٹے چھوٹے جہاں ہمارے حافظ لوگ قرآن لوگ پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ بچوں کو جو عقیدہ بتاتے ہیں، ان کو بند کر دیجیے، زیادہ نہیں، صرف 25 سال۔ 25 سال کے بعد میں جو نسل آئے گی نا، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ تمہارا اللہ کتنا ہے، وہ نہیں بتا پائے گا۔ سب کے سب کئی خدا کے ماننے والے ہو جائیں گے، سب کے عقیدے کے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی۔ جیسے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو ہندو بھائی مانتے ہیں، 25 سال کے بعد میں ہماری جو نسل آئے گی ان کا بھی عقیدہ ویسا بنتا چلا جائے گا۔ میں راجستھان کے جلسے میں گیا، بلکہ ایک مدرسے سے دعوت میں گیا، وہاں ایک کے گھر پہ ایک طرف قرآن رکھا تھا اور ایک طرف گنیش جی کی مورتی رکھی تھی، مسلم تھا، شاید عبدالرحمان نام تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ قرآن ہے، پھر یہ مورتی ہے، گنیش جی کی تصویر کیوں ہے قرآن پاک کے سامنے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا کیا گناہ ہے اس میں، یہ قرآن یہ قرآن اسی گنیش کے اوپر تو اترا تھا نا، اسی لیے دونوں کو قریب قریب رکھا۔ یہ دیکھیں، اگر یہ مدرسہ نہ ہو، مکتب نہ ہو، تو پھر ہمارا مسلمان رہنا، مر کر جنت میں جانا پاسبل نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کیا، جو مدارس چلانے والے چندہ کرتے ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو حافظ ہے، مولانا ہے، قاری ہے، کوئی مقام مرتبہ نہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں حافظ قرآن انہی مدرسوں میں پڑھا ہوں، حضرت قاری صاحب کے پاس میں نے ناظرہ پڑھا، قاری صاحب مدرسے کے محترم حضرت قاری الیاس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہر وقت سے میں گھر سے ڈیلی 15 باری سے ہر وقت چوک آتا تھا، تقریباً 1.5 سال تک پیدل آ کر میں نے پڑھا، ناظرہ پڑھا، میں نے وہیں سے ہم نے ناظرہ قرآن کریم پڑھنا سیکھا ہے۔ حافظ بنا تو جا کر اتر پردیش میں 13-14 پارے تک میں نے حفظ کیا بیرگاچی میں۔ اس وقت وہاں پہ مولانا نوشاد صاحب جو بھی پیچھے بیٹھے ہیں، وہاں کے استاد تھے، ہمارے یہ بھی استاد ہیں، بہت سارے استاد ہمارے آج موجود ہیں، آپ ابھی زندہ ہیں، حیات سے۔ مولانا نظام صاحب تقواباری کے، وہ بھی ہمارے استاد میں سے ہیں، مولانا منظور صاحب ہاتھ گاؤں کے، وہ میرے استاد میں سے ہیں، قاری آفاق صاحب ہاتھگاچی کے، وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپی اور گاڑی والا کچھ نہیں، چندہ کرتا ہے، شاید خبر گڑبڑ کرتا، 2-3 مرتبہ اپنے گھروں میں یہ جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یاد کرو، مرو گے سب، all must to die, everything will be finished from the earth۔ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آج بڑا مقام کن کو دیا جاتا ہے؟ ان کو دیا جاتا ہے جن کو سرکاری نوکری ہوتی۔ آج ڈسٹرکٹ کے اندر سب سے بڑا عہدہ کن کا ہوتا؟ جو ڈی ایم ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا۔ آج سب سے بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے جن کے پاس بہت پیسے اور دولت ہوتے، جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، یا جو دنیا کے اندر سب سے بڑا فراڈ ہے، جھوٹ بولتا، سود کھاتا ہے، رشوت کے بازار کو گرم کرتا۔ آج دنیا کے اندر ان کو عزت دی جاتی۔ ان کے سامنے ایک حافظ صاحب آ جائے، مولانا صاحب وہیں بیٹھ جائیے، اور اگر کوئی جھوٹا غدار لٹیرا بدماش آ جائے، پیسہ والا ہے یا پاور والا ہے، آئیے آپ ذرا قریب میں بیٹھیے، مبارک ہو تم کو یہ تمہاری دنیا کی محبت، دنیا کی مالداری۔ کل قیامت میں جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کھڑا ہوگا، دنیا دار ایک طرف، ڈی ایم ایک طرف، ڈاکٹر ایک طرف، پائلٹ ایک طرف، ایس پی ایک طرف اور ڈی ایس پی ایک طرف، ادیوگپتی ایک طرف، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اگر اللہ کے نظر میں کسی کی عزت ہوگی، اگر اللہ کے نظر میں کسی کا مقام بلند ہوگا،
سینے میں قرآن ہوگا اسی کو اللہ کہے گا کہ حافظ قرآن آؤ ادھر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم آج ڈرو مت، آج کسی ڈی ایم کو پہلے نہیں بھیجا جائے گا جنت، آج کسی ایم ایل اے ایم پی کو جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آج تمہارا مقام اور تمہاری عزت ہے، بلاؤ اپنے ماں باپ کو اور ان کے سر پر روشن تاج رکھو، چاند سورج سے بھی زیادہ جن کی روشنی ہوگی، اور اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت کے دروازے پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، وہاں سے قرآن سے اللہ کہے گا اکیلے مت جاؤ، اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو بھی پکڑ لو، وہ کہے گا کہ اللہ میرے 10 آدمی تو جہنم میں، اللہ کہے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو بھی اٹھا کر جہنم سے ایک حافظ قرآن کو یہ مقام دیا جائے گا، کل قیامت میں وہ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے دروازوں پر چلتا جائے گا، دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ مقام مرتبہ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو صرف ایک حافظ قرآن کو، ایک عالم دین کو یہ مقام مرتبہ ملے گا۔ دنیا ہے آپ کو مبارک ہو، اسی لیے خدا کے واسطے ہمارے علماء کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیں۔ آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو عہدے والے ہیں، دین سے محبت ہے، شریعت سے محبت ہے، بہت سے پیسے والے ہیں، ان کا پیسہ صحیح استعمال ہوگا، ان کی دولت صحیح استعمال ہوتی ہے تو اللہ ان کو بھی اجر دے گا، بلکہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین الی یوم القیامہ والشہداء والصدیقین، سچا کاروباری ایمانداری کے ساتھ جو کرتا ہو، مرنے کے بعد ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم ان علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ مدرسہ فلاں مدرسہ والا آیا، ان کو 5 ٹکا دے دیں گے، 10 ٹکا دے دیں گے، یہ احسان ہے آپ پر، فرض ہے آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا، قربان جائیے ہمارے علماء پر جو بھوکے پیاسے اپنے ہاتھ میں رسید لے کر آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں، اور آپ پر جو زکوٰۃ فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ پے زکوٰۃ۔ پلرز آف اسلام، یہ 5 پلرز آف اسلام، 5 اسلام کے بنیادی پہلو، ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ آپ کے یہ ضروری تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ مدرسے میں پہنچاتے، لیکن ہمارے علماء خود پہنچتے ہیں آپ کے پاس کہ بھئی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ دے دیجئے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں، اور دنیا کے نظر میں ہو سکتے ہیں یہ غریب اور کمزور، دنیاوی اعتبار سے ہو سکتے، لیکن کل قیامت میں اللہ ان کو وہ پاور دے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں۔ اور ہاں، یہ بشارت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی نے بھی اگر حافظ قرآن بنانے کے لیے تعاون پیش کیا، مدد پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان 10 لوگوں میں شامل کرے گا۔ اسی لیے یہ مت سمجھے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا بچہ پڑھے گا، ان مدرسوں کے اندر تو دین کی حفاظت ہوگی، شریعت کی حفاظت ہوگی، اگر مدرسہ نہیں تو شریعت فرض، اگر ہمارا مکتب نہیں، مسجد میں جو مکتب چلتا ہے ختم۔ یہی ہوتا ہوا ہمارے ہندو بھائیوں میں، دکھا دے کہیں پر کہ کوئی 5 سال ہے، میں تو پورے بھارت میں جاتا ہوں، ابھی میں پورا ہمارا کم سے کم 8-10 دن کا سفر باہر کا تھا، میں بنگلہ دیش بھی گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں ساؤتھ افریقہ چلا جاؤں بیان کے لیے، اور آج رات میں جو آیا میں نیپال سے روہتک نیپال کو ادھر رکسول بارڈر پہ رات کہاں تھا، اس وقت بیان وہیں پہ چل رہا تھا، میں وہاں سے آیا، میں تو تقریباً ایشیا بر صغیر میں جانا ہوتا، میں نے کہیں نہیں دیکھا جہاں پر ہندو بھائی اپنے گرنتھ کو پڑھایا، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہو، نہیں پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ 33 کروڑ دیوی دیوتا کی عبادت کرنے لگ گئے۔ ان کے بھی ایک خدا، ان کے یہاں ایک خدا، ایک ایشور، سکیشا ایک ایونسمنیو وچی ویڈیا پرماتما کی ہے، ایشور کی ہے، ایکم نا پھما دتیو ناستے نینا ناستے